اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تعالی کا محبوب بن جاؤں اور لوگوں کے ہاں بھی مجھے محبوبیت نصیب ہو اور مقبولیت نصیب ہو، لوگوں کے ہاں بھی مجھے عزت ملے۔ گزشتہ درس میں بتایا تھا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ آج کی اس مجلس میں دوسرا عمل ہے جس سے لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ لوگوں کے ہاں بھی محبوب ہو جاؤں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاذْهَدْ فِيهَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی لوگوں سے طمع اور لالچ چھوڑ دے، لوگوں کی طرف اپنی احتیاجی کو پیش نہ کرے، لوگوں سے مانگنے سے اجتناب کرے تو لوگ بھی محبت کرنے لگیں گے۔ عام مشاہدہ ہے جو آدمی کسی سے مانگتا ہے تو وہ اس کو ایک دفعہ دیتا ہے، دو دفعہ دیتا ہے، تین دفعہ دیتا ہے، پھر وہ بھی اس سے جان چھڑاتا ہے۔ جو لوگوں سے مانگتا رہے گا لوگوں کے ہاں اس کی وقت، اہمیت اور عظمت اور محبت ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو اپنا فقر، اپنی احتیاجی، اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی ضروریات کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ مانگتا جاتا ہے، ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور جو اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اور اللہ سے مانگنے والا جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی دوسری ضرورت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے۔ قرآن مجید کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے سارے لوگوں تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے، خزانوں والا ہے، تعریفوں والا ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، خود ضرورتوں سے پاک ہے، سب کی حاجات کو پورا کرتا ہے، خود حاجات سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، سب کے لیے زندگی گزارنے کا سامان مہیا کرتا ہے، خود ضرورتوں سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، آنے سے پاک، جانے سے پاک، پاکی جس کی شان ہے، حمد جس کی آن ہے۔ خلاصہ یہ ہوا جو لوگوں سے مانگتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک جگہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک بڑی عجیب بات ایک مولانا صاحب نے فرمایا جس سے پیچھا چھڑانا ہو، جس سے جان چھڑانی ہو، جو بار بار آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہے، فرمایا اس کو ادھار دے دو، وہ خود بخود جان چھوڑ جائے گا، وہ پھر نہیں آئے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم کما سنتا وجہی عن سجود غیرک فسن وجہی عن مسئلت غیرک، یا اللہ جس طرح تو نے میرے سر کو غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھا ہے، اسی طرح میری زبان کو بھی اپنے غیر سے مانگنے سے محفوظ فرما۔
اور رزق کے لیے بھی دعا بتائی جاتی ہے، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ اور اسی طرح وضو کے درمیان کی دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مسنون دعا ہے اور کمال دعا ہے۔ جب آدمی دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، قعدے میں بیٹھتا ہے، تو وہاں بھی دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وفی روایت اخری فاجبرنی۔ اس میں 6 دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، وارحمنی رحم فرما، وعافنی عافیت کا معاملہ فرما، ہر طرف سے حفاظت والا معاملہ فرما، عافیت نصیب فرما، وحدنی مجھے ہدایت نصیب فرما، ورزقنی مجھے روزی عطا فرما۔ تو یہ مسنون عمل ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا عزت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ تمام عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ احتیاجی اور محتاجی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقے سے بچائے، یا اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچا، یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا، یا اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچا، یا اللہ تونگری کے بعد تندرستی سے بچا، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔